بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، سرحد یونیورسٹی ٹی وی چینل کے پروگرام ماشاء اللہ میں محمد آصف آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہے. معزز ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں ایجوکیشن کے تمام شعبوں سے ان کے متعلقہ ایکسپرٹس کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے وہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کے آپ منتظر ہیں. معزز ناظرین، مملکت خدا داد پاکستان کو قدرت نے ایک طرف اگر قدرتی حسن اور وسائل سے مالا مال کیا ہے، وہاں یہ خطہ بڑا مردم خیز بھی پیدا کیے ہے. اس خطے نے بین الاقوامی سطح کے سائنسدان اور کھلاڑی بھی پیدا کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں جیسا کہ میڈیکل، انجینئرنگ، اکنامکس، تعلیم وغیرہ میں بھی ماہرین پیدا کیے ہیں. معزز ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک ایسے ہی مہمان کو دعوت دی ہے جو طب کے وسیع تر تجربہ رکھتے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر فضل محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر فضل محمود صاحب الائیڈ ہیلتھ سائنس کا ایک جانا پہچانا نام ہے. آپ نے اپنی ایک شناخت قائم کی ہے. آپ نے پاکستان کے اعلیٰ انسٹیٹیوٹس کے لیے اعلیٰ عہدوں پہ فرائض سر انجام دیے. آپ ایکس ڈی جی ہیلتھ کے پی کے رہے. آپ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے رجسٹرار رہے. آپ بنو کرک چترال کے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر رہے. ناظرین، آئیے ڈاکٹر فضل محمود صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی کیسے گزری اور ان ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. سر، ہمارے ناظرین کو اپنے ابتدائی زندگی اور ابتدائی تعلیم کے بارے میں تھوڑا بتائیں. سر، بیسیکلی میرا تعلق مروت ٹرائب سے ہے اور میرا جو ہے نا ڈومیسائل ڈسٹرکٹ لکی مروت ہے. اچھا جی. لیکن میں بنو شہر میں پیدا ہوا ہوں. وہاں میری ابتدائی تعلیم ہوئی ہے. اچھا. میں میں نے وہاں سے ایف اے سی کرنے کے بعد پھر خیبر میڈیکل کالج پشاور میں داخلہ لیا. اچھا جی. اور 1976 میں نے یہاں سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی. اچھا جی. پھر اس کے بعد میں 2 سال کے لیے فوج میں ایز اے کیپٹن میں نے سروس جوائن کی. اچھا. میں 2 سال تک فوج کے مختلف اسٹیشنز پہ رہا اور وہاں پر میں نے جو ہے نا فوج میں اپنے ایز اے ڈاکٹر اپنی خدمات انجام دی. اچھا. اس کے بعد میں پھر پروونشل ہیلتھ سروسز ڈپارٹمنٹ میں نے جوائن کیا اور اس کے 2 سال کے بعد میں پھر لاہور میو ہاسپٹل چلا گیا اور وہاں سے میں نے ڈی ایم آر ڈی کی ڈگری حاصل کی. اچھا جی. اس کے بعد پھر میں ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں ڈفرینٹ اسٹیشنز پہ رہا اور آخر میں جو ہے نا میں یہاں تک پہنچا کہ میں ڈی جی ہیلتھ یعنی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز آف خیبر پختونخوا تعینات کیا گیا. جی. وہ 2009 کا سال تھا اور پشاور میں کافی کرائسس تھیں، دھماکے ہوتے تھے اور اسی سال جو ہے نا سوات کا آپریشن بھی ہوا تھا. جی. اور یہ بڑی ایک ہیکٹک ایکٹیویٹی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے کافی خدمات انجام دی، ان کو کیمپوں میں رکھا اور جس کا مجھے WHO نے بھی اپریشیٹ کیا کہ کوئی بھی ایپیڈیمک ڈیزیز اس سال کریٹ نہیں ہوئی. اس کے بعد میں پھر خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ایز اے رجسٹرار جوائن کیا. جی. اور تقریباً 6 سال تک وہاں میں رجسٹرارشپ میں نے جوائن کی. پھر 1 سال میں نے ان کے ایک انسٹیٹیوٹ KMU انسٹیٹیوٹ آف پیرامیڈیکل سائنسز اس کا کنسلٹنٹ رہا اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں سرحد یونیورسٹی میں نے جوائن کی. ڈاکٹر صاحب، اس وقت آپ سرحد یونیورسٹی میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز ڈپارٹمنٹ میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سر، الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں. سرحد یونیورسٹی میں سرحد انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز اس کا قیام 2021 میں عمل میں لایا گیا. اچھا جی. سرحد انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں ابتدائی طور پہ ہم نے یہاں پر BS پروگرام شروع کیے اور ابتدائی طور پر ہم نے 6 پروگرام سٹارٹ کیے 2021 فال سے.
اچھا جی. اس میں بی ایس انیستھیزیا ٹیکنالوجی, اچھا جی. بی ایس ڈینٹل ٹیکنالوجی, ٹھیک. بی ایس ہیلتھ ٹیکنالوجی, بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی, بی ایس نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس, بی ایس ریڈیالوجی اور بی ایس سرجیکل ٹیکنالوجی ہم نے شروع کی ہے. اچھا جی. ان پروگرام کے علاوہ پھر نیکسٹ ایئر ہم نے یہ پروگرام 2 اور بھی شروع کیے, اور اس میں بی ایس آپٹیمیٹری اینڈ ریفریکشن ٹیکنالوجی اچھا. اور ایک بی ایس کارڈیالوجی ٹیکنالوجی سٹارٹ کیا. یہ پروگرام ہم نے اس مشن کے ساتھ اور اس ویژن کے ساتھ سٹارٹ کیے تھے کہ ہم ایک اسکلڈ, کمپیٹنٹ اور جو ہے نا نالجفل ہیلتھ پروفیشنل پروڈیوس کریں. ٹھیک سر. اس انسٹیٹیوٹ کو اسٹیبلش کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مین کلائنٹ ہے اس کی, اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہمارے پرائیویٹ صحت کے ادارے ہیں, ان کو ہم ایسے پیرامیڈکس اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ہم لوگ پرووائڈ کریں جو ان کی معیار کے مطابق ہو, اور یہ صرف نہ پاکستان میں جو ہے نا ایک اعلیٰ ان کا ایک درجہ ہو اور ان کی مہارت ہو, بلکہ یہ انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹیبل ہوں. جی سر. سر ان کی طرف ہم بعد میں جائیں گے, لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ کا جو انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنس ہے, اس میں جو آپ نے پروگرام کا ذکر کیا اور آپ لوگوں نے انیشلی جو یہ سٹارٹ کیا, تو اسٹوڈنٹس کا انرولمنٹ کیسے رہا سر؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, چونکہ ہم نے کوالٹی پہ زیادہ پریشر دیے, ہم نے اس پہ کوالٹی پہ زیادہ توجہ دی ہے, اور ہمارے انسٹیٹیوٹ میں کافی اچھی جو ہے نا رسپانس ملا ہے اور کافی اچھی ایڈمیشن ہوئی ہیں. ہمارے پاس ابھی اس وقت 1850 اسٹوڈنٹس الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں وہ ڈفرینٹ ڈسپلنز میں جو ہے نا تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور ہمارا پروگرام سرحدی یونیورسٹی کا کافی ایک امنگ دا بیسٹ اور پاپولر پروگرام ہے جو یہاں پر چل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس یہاں کافی اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اور سر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا سر کہ آپ لوگ کے فیوچر پلانز وغیرہ کیا ہے سر, کچھ اور اس میں پروگرام آپ لوگ ایڈ کر رہے ہیں؟ ہاں, ہمارا یہ کہ چونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمارا مین کلائنٹ ہے, یہ پہلے 1981 سے پہلے یہ پروگرام اس طرح ہوتے تھے کہ وہ صرف ہسپتالوں میں ایک میٹرک پاس کینڈیڈیٹ جا کے 1 سال وہاں اسپتال میں پھرتا رہتا تھا, اور وہاں پر وہ صرف انجیکشن اور ڈرپ لگانا, وہ یا کہیں پہ جو ہے نا کسی کو پٹی لگانا, یہ کام وہ سیکھ لیتا تھا. اچھا جی. اس کے لیے کوئی ٹیچر نہیں تھا, اس کے لیے کوئی جو ہے نا ایک متعین یا جو ہے نا مقرر کوئی ایسا کریکولم یا کورس وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. یہ کینڈیڈیٹس وغیرہ بیچارے یہ پھرتے رہتے تھے, اور 1 سال کے بعد ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا تھا, اور پھر ہم ان کو گورنمنٹ ان کو ان ہسپتالوں میں یہ جو ہے نا ایز اے ڈسپینسر ان کو بھرتی کر لیتے تھے. اچھا اچھا. 1981 کے بعد گورنمنٹ نے یہ پروگرام سٹاپ کیا, اور انہوں نے پیرامیڈکس ڈپلوما شروع کر دیے. اچھا جی. اس کے لیے انہوں نے 4 اسکول ہمارے خیبر پختونخوا میں 4 اسکول اسٹیبلش ہوئے, ایک ایبٹ آباد میں, ایک سوات میں, ایک پشاور میں, اور ایک ڈی آئی خان میں. انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ایک کریکولم تیار کیا, انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا فیکلٹی امپلائی کی, اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ اسٹوڈنٹس آن میرٹ بیس پہ میٹرک پاس وتھ سائنس لیے, اور وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا پھر وہ 2 سال وہاں ٹریننگ کرتے تھے, اور ان کو ایک میڈیکل فیکلٹی خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی کی طرف سے ان کا امتحان ہوتا تھا, اور وہ ان کو ایک ڈپلوما سرٹیفکیٹ دے کے وہ ان کو فارغ کرتے تھے. اچھا. اور یہ لوگ آتے تھے ہسپتالوں میں. اچھا جی. یہ لوگ جو تھے نا یہ بھی ابھی جو چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ ہر ایک چیز جو ترقی کر رہی ہے, اسی طرح ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے پیشنٹ کا, یا نیو جو ایجادات ہو رہے ہیں, ہماری جو نئی مشینری آ رہی ہیں, تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ڈپلوما ہولڈر
they were not competent. ٹھیک. یہ ایسے کمپیٹنٹ نہیں تھے, ان کے نالج بھی بہت کم تھا, اس کا اسکل بھی کم تھا, اور یہ ہمارے جو ٹرشری ہاسپیٹل ہے ان کی ڈیمانڈ یہ پوری نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک سر. تو ہمارے ٹرشری اسپتالوں کی یہ ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں 2012 میں بی ایس پروگرام شروع کیے. اچھا. بی ایس پروگرام اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ وہ ایف اے سی پری میڈیکل اس نے پاس کیا ہو اور کم از کم اس نے 50% مارکس لیے ہوں. اچھا. ایف اے سی میں. پھر اس کو جو ہے نا ہم یہاں داخلہ دیتے ہیں, اور اس یہاں داخلہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے یہاں پہ؟ ہاں, یہاں پر باقاعدہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی جو ہے نا ایڈمیشن ہوتی ہے, اس کا جو ہے نا ایٹا ٹیسٹ جو خیبر پختونخوا میڈیکل یونیورسٹی کرتی ہے اس میں یا اپیئر ہوتا ہے, یا ہماری یونیورسٹی خود بھی ایک ٹیسٹ جو ہے نا اس کے لیے ارینج کر سکتی ہے. اس میں بھی کچھ پرسنٹیج آپ لوگ دے دیتے کہ اتنے پرسنٹیج ہو؟ اس میں پرسنٹیج ہمارا میرٹ لسٹ بنتا ہے, اور اس میں جو ہے نا میٹرک کے 10% مارکس, ایف اے سی کے 40% مارکس, اور ایٹر ٹیسٹ کے یا وہ ٹیسٹ جو یونیورسٹی خود کنڈکٹ کریں اس میں اس کے 50% مارکس. 50%. اس کرائیٹیریا پہ پھر جو ہے نا ان کا ایک میرٹ بنتا ہے, اور میرٹ کے لحاظ سے پھر ہم اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک سر. یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا پھر یہ 4 سال ہمارے ساتھ یہاں ٹریننگ کرتے ہیں. ان کا ایک باقاعدہ کریکولم ہے, ہمارے 8 سیمسٹر ہوتے ہیں, اور ہر سیمسٹر میں جو ہے نا 2 امتحانات, ایک مڈ سیمسٹر ہوتا ہے, ایک فائنل سیمسٹر ہوتا ہے. اچھا. اور ان کی جو ہے نا امتحانات لینے کے بعد باقی جو ہے نا یہ کلیئر کر لیتے ہیں, اور آخر میں ان کو بی ایس کی ڈگری مل جاتی ہے. اچھا. آپ لوگ تو اس تعلیم کے بعد پھر یہ اسٹوڈنٹ, جیسا آپ نے کہا کہ بھئی ان کے لیے آگے کیا پروگرام ہوتا ہے, ان کے لیے یہ آپ ایم فل پروگرام جو ہے نا یا پی ایچ ڈی, اگر وہ کوئی اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہو تو وہ اس لائن میں جا سکتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا ہم باقاعدہ ان کی آخری 8 سیمسٹر میں ہم ریسرچ کا جو ہے نا کام بھی ان کو سکھاتے ہیں. اور وہ ان کی وجہ سے ان کو آگے ایم فل یا پی ایچ ڈی میں جانا بڑا پھر آسان ہوتا ہے, اور آگے وہ جا کے اس میں پی ایچ ڈی بھی پبلک ہیلتھ میں کرنا چاہتا ہے, ایم ایل ٹی میں کرنا چاہتا ہے, یا آپٹیمیٹری میں ایم فل کرنا چاہتا ہے, یا کسی اور سبجیکٹ میں وہ کرنا چاہتا ہے, جیسے ریڈیالوجی ہو گیا, سرجیکل ہو گیا, تو اس میں وہ آگے بھی جا سکتا ہے اور اپنی ہائر ایجوکیشن وہ کنٹینیو رکھ سکتا ہے. اچھا جی. تو سر آپ نے ایم فل کی بات کی, آپ نے پی ایچ ڈی کی بات کی, ابھی آپ لوگ میرے خیال میں صرف انڈر گریڈ پروگرام آفر کر رہے. ہاں, تو مستقبل میں ابھی یہاں پر جو ہے نا ہمارے لیول پہ جو انڈر گریجویٹ پروگرام ہم آفر کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم نے میڈیکل لیب سائنس, ایم فل میڈیکل لیب سائنس کے لیے ہم نے کریکولم تیار کیا ہوا ہے. اور اس کی ہم نے بورڈ آف اسٹڈیز کی ہوئی ہے. اس کے لیے ہم نے بورڈ آف فیکلٹی کی ہوئی ہے, اکیڈیمک کونسل میں ہم نے ایجنڈا بھیجا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم نے ایچ ای سی سے اپروول لینے کے لیے ایک پروفائل ان کا تیار کیا ہے, اور وہ بھی ہم بھیجنے والے ہیں. تو انشاءاللہ اگر فال سے نہیں ہوا تو سپرنگ سیمسٹر سے ہم میڈیکل لیب سائنس میں ہم ایم فل سٹارٹ کر لیں گے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس مائکرو بایولوجی اور بایو ٹیکنالوجی, جو کہ آلریڈی یہاں پر جو ہے نا خیبر یونیورسٹی میں آلریڈی یہاں پر یہ پروگرام یہاں پر شروع تھے, اس میں بھی ہم ایم فل اور پی ایچ ڈی آفر کر رہے ہیں. اچھا جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر فضل محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. گفتگو ہو رہی تھی الائڈ ہیلتھ سائنسز کے اوپر. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم آپ کے کیریئر پہ نظر ڈالیں تو آپ کا بہت وسیع تر تجربہ ہے الائڈ ہیلتھ سائنس میں. ڈاکٹر فضل محمود صاحب کس سے انسپائرڈ ہوئے, کہاں سے یہ اسٹرگل سٹارٹ ہوئی, اور اس میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 1981 میں اچھا
جو ہمارا سرٹیفکیٹ سسٹم تھا ڈسپینسر کے لیے وہ ختم ہوا. پروونشل گورنمنٹ نے اس کو ختم کیا. اور انہوں نے جو ہے نا 4 اسکول جو ہے نا ڈپلوما سرٹیفکیٹ کی جو ہے نا ایجوکیشن کے لیے انہوں نے 4 اسکول اسٹیبلش کیے. یہ ڈپلوما 1 ایئر کا ہوا کرتا تھا؟ یہ 2 ایئرس کا ہوا کرتا تھا. یہ 2 سال کا ہوتا تھا. اس کو ڈپلوما کو کیا کہتے تھے؟ ڈپلوما کو جو ہے نا صرف ڈپلوما ان پیرامیڈکس، اور پھر وہ آگے لکھتے تھے کہ وہی اینستھیزیا میں ہے یا ریڈیالوجی میں ہے یا سرجیکل میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 1981 میں جب یہ اسکول اسٹیبلش ہوئے تو اس وقت میں بنو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ایز اے میڈیکل آفیسر کام کر رہا تھا. اچھا جی. تو گورنمنٹ نے جو ہے نا مجھے ہی نامینیٹ کیا کہ آپ اس اسکول کے آپ پرنسپل بنیں گے. تو آئی واز یہ مجھے ایک فخر محسوس ہے کہ میں جو بھی اسکول جو بنے تھے اس کا سب سے پہلا پرنسپل میں تھا. اچھا جی. اور میں نے وہاں سے یہ کیریئر پیرامیڈکس اس کو شروع کیا. یہ 1981 کی بات ہے. اچھا جی. اور یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جو ہے نا پہلا اسکول ان کا بنا ہوا تھا. اچھا. اور اس وقت ہمیں جو ہے نا جو ہیلپ مل رہی تھی وہ اسلام آباد سے، جو ہمارا پریونٹیو پورشن ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ منسٹری کا، وہاں سے ہمیں جو ہے نا گائیڈنس اور وہاں سے ہم لاجسٹک سپورٹ ملتی تھی. اچھا. وہ پروگرام جب وہاں سے شروع ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ گورنمنٹ نے 4 اسکول اسٹیبلش کیے، اور 4 اسکول میں بائی چانس یا بائی کیریئر میں جو ہے نا ڈائریکٹر پی ایچ ایس اے بن گیا. اچھا. ڈائریکٹر پی ایچ ایس اے ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ پیرامیڈکس کی جو تعلیم ہے اور نرسنگ کی، ایل ایچ ویز کی اور کمیونٹی میڈ وائفری کی، وہ ساری تعلیم جو ہے نا ان کے انڈر کنٹرول جو ہے نا وہ چلتی ہے. تو وہ پروگرام سب ان کے انڈر کنٹرول ہوتے ہیں. آئی واز دا ڈائریکٹر آف پی ایچ ایس اے. 2 سال تک میں ڈائریکٹر پی ایچ ایس اے رہا، اور میں نے پھر ان پروگرام کو سپروائز کیا. ان کو جو ہے نا فریم ورک کیا، ان کے جو کریکولم تھے، ان کے جو کورسز تھے، ان کو میں نے باقاعدہ جو ہے نا ہم نے ایک کتابی شکل دی، اور اس کے علاوہ پریکٹیکل سب کچھ اور کلینکل ٹریننگ پہ ہم نے ان کو بڑی توجہ دی. پھر ساتھ چلتے چلتے جو ہے نا ہمیں ایک یہ درپیش ہوا کہ ہمارے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 720 فیمیل ہیلتھ ورکر کی پوسٹیں آئیں. اچھا. اور وہ ان پہ یہ سر کون سی یہ 2007 کی بات ہے. اچھا. 2007 کی سر. اس وقت جو ہے نا ہمارے پاس فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ایک یہ کنڈیشن لگائی تھی کہ ان کے اگینسٹ کسی میل کو آپ جو ہے نا اپائنٹمنٹ نہیں کریں گے. اچھا. ساری فیمیل کو آپ اپائنٹمنٹ کریں گے. اچھا جی. تو اس کے لیے پھر ہم نے باقاعدہ ایک میڈیکل فیکلٹی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک کریش پروگرام بنایا. کریش پروگرام یہ تھا کہ ہم 2 سال کا جو کورس تھا وہ ہم نے کنڈینس کیا. اچھا. اور کنڈینس کرنے کے بعد ہم نے اس کو 1 سال کر دیا. اچھا. اور یہ 720 کی جو ہے نا ہم نے اپائنٹمنٹ کر لی اور ان کو آن جاب ٹریننگ دلائی. اور یہ لوگ جو ہے نا فیمیل جو ہمارے ہاسپٹلوں کی ڈیمانڈ تھی، ہماری ہاسپٹل میں فیمیل ورکر اویلیبل نہیں تھی، اور پروفیسر یا جو ہے نا ہمارے جو ایم ایس صاحبان تھے وہ بار بار اس کی ڈیمانڈ کرتے تھے. اسی طرح ہم نے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی. اچھا. پھر میں 2010 میں یہاں پر خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں رجسٹرار بن گیا. ہمارے پاس چونکہ یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے اپنے جو ہے نا ہیلتھ پروفیشنل پروڈیوس کرتا ہے. خواہ وہ میڈیکل ایم بی بی ایس ہو، خواہ بی ڈی ایس ہو، خواہ جو ہے نا میڈیکل کالجز کے لیے پی ایچ ڈی ہو. اور اسی طرح انہوں نے بار بار ڈیمانڈ ہماری آ رہی تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہ ہمارے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں، بڑے بڑے اسپتال ہیں، تو اس میں جو ہمارے پیرامیڈکس ہیں یہ ڈپلوما ہولڈر ہیں، ان کی سکل اتنی اچھی نہیں ہے، ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے، ان کا نالج نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک کورس شروع کیا جائے جو کم از کم ہمارے ڈیمانڈ پورے کریں. فار ایگزامپل اب پہلے تو صرف سمپل ایک ایکس رے ہوا کرتا تھا کہ چیسٹ کا ایکس رے لیا، اسکل کا ایکس رے لیا، یا جو ہے نا فٹ کا ایکس رے لیا. لیکن ابھی تو ماڈرن مشینری آ گئی، جیسے الٹرا ساؤنڈ آ گیا، سی ٹی اسکین آ گیا، ایم آر آئی آ گیا. تو اس کو جو ہے نا ہینڈل کرنے کے لیے ایک کوالیفائڈ، نالج فل اور اسکل لوگوں کی ضرورت تھی.
پھر ہم نے 2012 خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے 2012 میں ہم نے یہ الائیڈ سائنسز کے پروگرام سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں ہم نے شروع کیا. اچھا جی 2012 میں 2012 میں سٹارٹ کیے. KMU میں ہم نے سٹارٹ کیا. آپ نے سٹارٹ کیا. ہاں تو وہ پروگرام ابھی جو ہمیں یہ بڑی مشکلات آتی تھیں کہ بھئی ہمیں ایکوموڈیشن یعنی انفراسٹرکچر نہیں مل رہا تھا. انفراسٹرکچر کی بڑی تکلیف ہوتی تھی. کبھی ہم PDA کی بلڈنگ کو رینٹ پہ لیتے تھے, کبھی جو ہے نا ہم کسی اور پرائیویٹ بلڈنگ کو رینٹ پہ لیتے تھے, یہاں تک کہ پھر ہم نے جو ہے نا فیز 6 میں حیات آباد میں ایک کمرشل کمپلیکس تھا, وہ ہم نے PDA سے رینٹ پہ لیا. یہ جو آپ لوگوں نے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرام سٹارٹ کیے ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, ان کے اسٹوڈنٹ کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے, ان کو کلاس روم پرووائڈ کرنے کے لیے, ان کو اسکل لیب پرووائڈ کرنے کے لیے, کمپیوٹر لیب کے لیے, پھر ہم نے جو ہے نا یہ لوگوں سے جو ہے نا ہم نے بلڈنگ اور انفراسٹرکچر وہ پھر رینٹ پہ لینا شروع کر دیا. مین وائل ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ان کا فیکلٹی کا تھا. اس سلسلے میں سوری میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا سر, چونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ تھی کہ آپ ہمیں پروڈیوس کر کے دے دے پروڈکٹیو جو بھی اسٹوڈنٹس ان کو چاہیے تھے, جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ تھی. تو اس سلسلے میں اکاموڈیشن کے حوالے سے ان لوگوں نے کچھ آپ لوگوں کی ہیلپ کی ہے سر کہ نہیں؟ نہیں, انہوں نے تو ہیلپ ایسی تھی کہ ان کے پاس خود بھی کوئی اویلیبل نہیں تھی. اچھا ہاں البتہ نرسنگ کے سلسلے میں جب آپ لوگوں نے جو ہے ہاں نرسنگ کے لیے جب ہم نے جو ہے نا پوسٹ گریجویشن شروع کی تو وہ جو ہے نا ان کی جو نرسنگ کالج تھا اس میں ہمیں ٹیمپریری کچھ کمرے ملے اور کچھ اکاموڈیشن ملی, وہاں پر ہم نے یہ پروگرام پھر سٹارٹ کر دیا تھا. لیکن باقی پیرامیڈیکل یہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے لیے ہمیں کوئی اکاموڈیشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سے نہیں ملی اور نہ ان کے پاس اویلیبل تھی. تو چونکہ ہمارے VC حفیظ اللہ صاحب خود بڑے ڈائنامک پرسن تھے اور وہ خود جو ہے نا اسٹرگل کرتے تھے اور خود جو ہے نا آگے اس کو بڑھاتے تھے. اب ایک انفراسٹرکچر کے علاوہ دوسرا بڑا چیلنج ہمارے لیے ایک فیکلٹی کا تھا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں فیکلٹی اویلیبل نہیں تھی جو ہمارے BS پروگرام کے اسٹوڈنٹس کو ٹیچنگ کرے. پھر ہم نے جو ہے نا کراچی سے, باولپور سے, ملتان سے, لاہور سے ہم نے فیکلٹی جو ہے نا وہ ہائر کی اور وہ فیکلٹی ہم نے یہاں پر رکھی. اور ابھی بھی ہمارے ساتھ یہ جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے تو اس میں ابھی بھی ہمارے جو ہے نا یہ پنجاب کے جو لوگ تھے اور سندھ کے جو لوگ تھے وہ ابھی بھی ہم وہاں پر جاب سر انجام دے رہے ہیں. اور اس وقت کے وہ یہ لوگ کچھ لوگ واپس چلے گئے اور یہاں ہمیں پھر جو ہے نا ایسے لوگ ملے جو باہر سے انہوں نے کوالیفیکیشن کی تھی اور ان کو ہم نے اپوائنٹ کر دی تھی. پھر یہ تھا کہ میں جب ڈائریکٹر PHSA تھا تو اس وقت ہمارے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ LRH میں ہمارا ایک ڈپلومہ لیول پہ ایک سکول تھا, وہ میرے انڈر کنٹرول تھا, میں اس کو سپروائز کر رہا تھا. لیکن وہ اسکول ایک آرتھوپیڈک وارڈ میں بنا ہوا تھا, اس کی بلڈنگ پرپس بلٹ نہیں تھی, اس کی ریکوائرمنٹ وہ انسٹیٹیوٹ کی پوری نہیں کر رہا تھا. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو ہے نا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں اور ان سے ہم اس کے بارے میں مدد مانگے. اور ہم ایک اپنا PC1 لے کے گئے اور ہم نے ایک PC1 یہ بنایا کہ ہمارا جو آفس تھا دوران پور میں ڈائریکٹر PHSA کا, اسی کے ساتھ 50 کنال زمین بالکل بیکار پڑی ہوئی تھی اور اس پہ کوئی بلڈنگ وغیرہ نہیں تھی. پھر میں نے ان کو کہا جو PC1 میں بنا کے لے گیا اور میں نے جو ہے نا ڈپارٹمنٹ آف جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے تھرو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ زمین ہمارے پاس اویلیبل ہے, آپ بلڈنگ کے لیے ہمیں پیسے دے دیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی بھئی یہ تو آپ ویسے جو ہے نا وہ برکس اور ویسے جو ہے نا وہ آپ مٹی اور سیمنٹ یہ ضائع کر رہے ہیں اور یہ کچھ. ہم نے کہا کہ نہیں جی یہ بڑا زبردست قسم کا ایک پروجیکٹ ہے اور اس میں ہم جو بلڈنگ بنا رہے ہیں وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہوگا, پیرا میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہوگا اور پوسٹ گریجویٹ کے لوگ یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے اور یہ لوگ پھر ہاسپیٹل میں جائیں گے اور اب جو ہے نا بہترین اور کمپیٹنٹ جو ہے نا ہیلتھ پروفیشنل ہوں گے. اور میں تو ان کو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے جو ورکر ہیں, ہیلتھ پروفیشنل ہیں,
ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ دیز آر دا ہارسز آف دی ہاسپٹلز، کیونکہ جب بھی کوئی ایمرجنسی آتی ہے ہاسپٹل میں، جب بھی کوئی آفت آتی ہے، جب بھی کوئی جو ہے نا کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے یہ لوگ بھاگتے ہیں اور یہ پیشنٹ اٹینڈ کرتے ہیں، یہ اس کو سپورٹ دیتے ہیں اور یہ ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر ہم ان کو صحیح بلڈنگ نہیں دیں گے، اگر ہم ان کو صحیح جو ہے نا آپ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے، اگر ہم صحیح ان کو ٹریننگ نہیں دیں گے، تو یہ کل پھر ہمارے ہاسپٹل میں صحیح خدمات انجام نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی ہے تو اس پہ جو ہے نا پھر یہاں پر جو کمیٹی تھی انہوں نے میری یہ بات سنی اور اسی جو ہے نا فورم میں مجھے جو ہے نا انہوں نے اپروو کر دیا اور پھر وہاں پر ایک بلڈنگ بنی۔ وہ بلڈنگ کے لیے ہم نے کافی پھر تک وہ دو کی بڑا اچھا جو ہے نا ڈرائنگز ہم نے کی، یہاں تک کہ میں بنو میڈیکل کالج کے ڈرائنگز لا کے میں نے یہاں پر امپلیمنٹ کیے۔ 10 سال کے بعد وہ بلڈنگ بالکل تیار ہوئی اور وہ بلڈنگ ایسی پڑی ہوئی تھی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اس کو سٹارٹ کرتا، اور وہ اسی طرح پڑی ہوئی تھی۔ کبھی وہ ایک بہانہ ہوتا تھا کہ بھئی جی ان کی فیکلٹی نہیں ہے، کبھی دوسرا بہانہ ہوتا تھا کہ بھی ابھی یہ جو ہے نا ان کی ٹریننگ کا کیا کریں گے، ان کا لیبس کا کیا کریں گے، اور یہ جو ہے نا وہ سسٹم ان سے کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ 10 سال کے بعد ہمارے وی جی صاحب کے نوٹس میں نے لایا کہ جی اگر ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کریں، حفیظ اللہ جان صاحب کی بات کر رہے ہیں، اب حفیظ اللہ جو ہے نا صاحب سی کارڈیالوجسٹ ہیں بڑے ویل نون، تو ان سے میں نے بات کی کہ اگر یہ بلڈنگ جو تقریباً آج سے 10 سال پہلے سٹارٹ ہوئی تھی 2000 جو ہے نا 6-7 میں، اور یہ ابھی 2016 ہے، 10 سال کے بعد یہ جو ہے نا کمپلیٹ ہوئی ہے، وائی ناٹ ہم جو ہے نا منسٹر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں، سیکریٹری ہیلتھ سے ریکویسٹ کریں کہ یہ ان کے کام یہ آ نہیں رہی ہے تو ویسے فضول بلڈنگ ضائع ہو رہی ہے، یہ ہمیں دے دی جائے۔ پھر ہم نے جو ہے نا منسٹر اور جو ہے نا اس وقت کے سیکریٹری ہیلتھ کے ساتھ ایک میٹنگ کی، اور شاہرام ترکئی اس وقت منسٹر ہیلتھ تھے، وہ دے ور کائنڈ انف، پھر ہم نے ایک جو ہے نا ایم او یو ان کے ساتھ سائن کیا، اور وہ بلڈنگ پیرامیڈکس کی وہ خیبر میڈیکل کالج کو مل گئی، اور ہم نے جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے جو انسٹیٹیوشن ہمارے ڈفرینٹ بنگلوں میں ڈفرینٹ بلڈنگ میں تھی، وہ سب کو ہم نے وہاں شفٹ کیا، اور وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ تھی، اور اس میں نے پھر اس کو اسٹیبلش کیا۔ اور میں نے وہ میٹنگ میں بھی کہا کہ یہ میرے لیے بڑے فخر کا مقام ہے کہ اس بلڈنگ کو سٹارٹ بھی میں نے کرایا تھا، اس بلڈنگ کو میں نے اپروو کرایا تھا، اور آج جو ہے نا 10 سال کے بعد میں اس بلڈنگ کو چالو بھی کر رہا ہوں اور اس کو فنکشنلائز کر رہا ہوں، فنکشن بھی میں نے کیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا یہاں پر 3 مہینے 4 مہینے کے بعد چونکہ میری رجسٹرارشپ کی وہ ختم ہو گئی، ٹینیور ختم ہو گیا، تو میں وہاں پر جو ہے نا سب سے پہلے وہاں پرنسپل بھی بن گیا، اور وہ بلڈنگ کو پھر ہم نے باقی پھر جو ہے نا کافی امپروو کیا، اور اس کے جو ہے نا جو ادارے تھے، ڈفرینٹ شعبے تھے، ڈفرینٹ وہ تھے، وہ ہم نے اسٹیبلش کیے۔ 2012 میں جو یہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ تو اسٹیبلش تو ہو گیا تھا، لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ سفر چالو تھا، ہم جو ہے نا ڈفرینٹ لیول پہ کوشش کرتے تھے، اور پیرامیڈکس کی تعلیم کے لیے ہر لیول پہ یہاں تک کہ ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یہ بھی کوشش کی کہ ان کے لیے بہتر سے بہتر پوسٹیں ہم کریٹ کر لیں، اور یہ ایک جو ہے نا ہم نے ان کے لیے باقاعدہ ایک شاندار سروس اسٹرکچر دیا۔ اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں اس وقت ڈی جی ہیلتھ تھا، اور میرے ساتھ سراج برکی ان کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کام کیا، اور ہم نے ایک پیرامیڈکس جو کہ پہلے 9 اسکیل میں بھرتی ہوتا تھا، ابھی وہ 12 اسکیل میں بھرتی ہوتا ہے، اور 12 کے بعد وہ پروموشن کر کے 20 تک ہم نے اس کے لیے سیٹس رکھی ہیں۔ اور ہمارے یہ جو بی ایس کے پروگرام جو لوگ جو ہیں ہمارے جو کینڈیڈیٹس، یہ جو ہے نا 17 گریڈ میں ڈائریکٹ بھرتی ہوتے ہیں ایز اے ٹیکنالوجسٹ، لیکن جو ڈپلوما ہولڈر ہیں وہ بھرتی ہوتے ہیں 12 اسکیل میں، تو وہ بھی آگے آ کے جو ہے نا پھر یہ ان کے ساتھ ملتے ہیں، اور گریڈ 20 تک ان کو جو ہے نا یہ جا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کے لیے کافی برائٹ جو ہے نا فیوچر ہے۔ اور یہ پروگرام پھر جب وہاں سے ختم ہوا، یہ جو ہے نا یہ میں وہاں سے فارغ ہوا، 1 سال میں نے وہاں کنسلٹنسی کی وہاں پہ پیرامیڈکس انسٹیٹیوٹ میں، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر سرحد یونیورسٹی آیا، اور سرحد یونیورسٹی میں پھر میں نے یہ پروگرام اسٹیبلش کیا۔
ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ ایک وسیع تر تجربہ رکھتے ہیں اس میں اور آپ کے بڑے خدمات ہے اسپیشلی الائڈ ہیلتھ سائنس میں، اگر ہم 4-5 سال پہلے دیکھیں تو الائڈ ہیلتھ سائنس کے بارے میں اتنا اویئرنیس نہیں تھی، اور یہ پروگرام ہمارے لیے آئی تھنک نیو ہے، تو ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایکچولی ضرورت ہی یہ کہ ہمارے جو ڈپلوما ہولڈر جو تھے وہ بالکل اتنی ان کی نالج بھی نہیں تھی، ان کی سکل بھی نہیں تھی، ان کی کیپیسٹی بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ میٹرک پاس ہوتے تھے۔ ہم نے جو ہے نا اب ٹرشری کیئر جو ہاسپٹل ہیں جیسے LRH ہو گیا، KTH ہو گیا، یہ جو ہے نا HMC ہوا، یا جو ہے نا ہمارا کوہاٹ کا ہاسپٹل ہے، بن میں خلیفہ گل نواز ہے، DI خان میں جو ہے نا مفتی محمود ہاسپٹل ہے، ایبٹ آباد میں، یہ ہمارے جو ہے نا ان کو ہم ٹرشری کیئر ہاسپٹل کہتے ہیں۔ اچھا جی۔ یہ ہاسپٹل میں جو ہے نا باقی پیریفری سے، باقی صوبے سے پیشنٹ یہاں ریفر ہوتے ہیں، اور یہاں بہترین سے بہترین جو ہے نا علاج ہوتا ہے۔ تو اس علاج کے لیے جو ہے نا ہمارے جو ہے نا پیرامیڈکس، کیوں کہ ایک جو ہمارا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے، جو پروفیسر ہوتا ہے، جو وارڈ کا انچارج ہوتا ہے، وہ ہمارے الائڈ ہیلتھ سائنسز کے بغیر نہ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کر سکتا ہے، نہ کسی وارڈ میں کام کر سکتے، اس کو ایک ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہیلپر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر قسم مشینری کو وہ ہینڈل کرے، وہ ہر قسم کام وہ سیکھے، اور وہ جو ہے نا اس کی اپنے جو پروفیسر ہے یا سرجن ہے یا فزیشین ہے، اور اس کی وہ مدد کرے۔ یہاں تک کہ ڈینٹل میں اگر آپ جائیں تو ڈینٹل میں تو بڑی لیبارٹریز ابھی بنی ہیں، اور یہ پیرامیڈکس، یہ الائڈ ہیلتھ سائنسز والے ہمارے وہاں پوری لیبارٹری کو جو ہے نا یہ چلا رہے ہیں۔ ہمارے جو ہے نا میڈیکل لیب ٹیکنالوجی وہ کافی ایڈوانس ہو گئی ہے، اور اس میں جو ہے نا اس قسم کے جو ہے نا PCR کی مشینیں آ گئی ہیں، باقی بڑے ہائی لیول پہ جو ہے نا ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ہماری ڈپلوما ہولڈر کی کیپیسٹی نہیں۔ پھر ہم نے یہ BS پروگرام پہ توجہ دی، اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے اس میں جو ہے نا فرسٹ قدم رکھا، اور پہلے انہوں نے 2012 میں یہ پروگرام شروع کیے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پروگرام کراچی میں ہوا کرتے تھے، اور ہمارے اسٹوڈنٹ خیبر پختونخوا کے جو کینڈیڈیٹ ہوتے تھے یہ کراچی جا کے یہ ٹریننگ اس پہ بھی ہم بات کریں گے آپ کے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے خدمات ہے اسپیشلی الائڈ ہیلتھ سائنس کی اگر ہم بات کریں، پیرامیڈکس کی اگر ہم بات کریں۔ سر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ ڈاکٹر فضل محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے الائڈ ہیلتھ سائنسز کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں الائڈ ہیلتھ سائنسز میں، تو یہاں پہ آپ سے میں ایک کوسچن پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو آپ کے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی جو آپ کے گریجویٹس ہیں، ان کو اور جو آنے والے اسٹوڈنٹ ہے جو الائڈ ہیلتھ سائنسز میں انٹرسٹڈ ہے، ان کو کیا میسج دو گے؟ ہمارے ایک تو ایگزسٹنگ ہمارے اسٹوڈنٹ ہے جو الائڈ ہیلتھ سائنس کے BS پروگرام میں انہوں نے داخلہ لیا ہے، اور وہ ہمارے ہاں یا کسی اور انسٹیٹیوٹ میں وہ انڈر ٹریننگ ہیں، یا دوسرے وہ کینڈیڈیٹ جو ابھی FSC میں جو ہے نا انہوں نے FSC کا امتحان دیا ہے، اور وہ جو ہے نا ETA ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں کے لیے میرا تو یہ تو چونکہ آلریڈی پہلے والے تو یہ ایڈمٹ ہو چکے ہیں BS پروگرام میں، کسی بھی سیمسٹر میں وہ جا رہے ہیں، لیکن دونوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ الائڈ ہیلتھ سائنسز ایک ایسا کورس ہے کہ وہ کورس اگر آپ اٹینڈ کر لیں، آپ جو ہے نا ایک کمپیٹنٹ، ایک اسکلڈ اور ایک نالج فل آپ ہیلتھ پروفیشنل ورکر بن جائیں گے، اور اس کی جو ہے نا کبھی بھی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوگی، اس کی کبھی بھی بے روزگاری نہیں آئے گی، کیونکہ آبادی جو ہے نا ہماری دن بدن بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کی جو ہے نا علاج معالجے کی ضروریات جو ہے نا وہ اور بھی جو ہے نا زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ان جو ہے نا ورکرز کے لیے بے تحاشا پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں. ہر ہسپتال میں جو ہے نا ان 1000 پوسٹیں جو ہے نا ان کے لیے کریٹ ہو چکی ہیں اور لوگ ان پر کام کر رہے ہیں. ان کے لیے جو ہے نا ایک بہترین پیرامیڈک سٹرکچر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو چکا ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی 1/3 جو لوڈ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھایا ہوا ہے. یہ جو ہمارے پیرامیڈکس اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے یہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کی نہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ضرورت ہے بلکہ ان کی پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے ہمارے ہاسپٹلز ہیں جتنے ہمارے سینٹرز ہیں سب میں ان کی ضرورت ہے. تو ایک کینڈیڈیٹ اگر وہ ایک عام آرٹس کا سبجیکٹ جو ہے نا وہ پڑھتا ہے یا آرٹس میں جو ہے نا وہ BA کر لیتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک سر. اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا الائیڈ ہیلتھ سائنسز کو ترجیح دے. الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا ڈسپلن جو ہے نا کسی بھی ڈسپلن جہاں اس کی دلچسپی ہے اگر وہ سرجیکل میں جانا چاہتا ہے آپریشن تھیٹر میں کام کرنا چاہتا ہے اگر وہ ریڈیالوجی میں کام کرنا چاہتا ہے اگر وہ جو ہے نا کسی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں کام کرنا چاہتا ہے تو یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس وہ اسی میں داخلہ لے لے اور وہاں پر جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور انشاءاللہ اس کا فیوچر جو ہے نا وہ برائٹ ہے. وہ ہائر ایجوکیشن میں بھی جا سکتا ہے, وہ ایز اے بہترین ٹیچر بھی بن سکتا ہے, وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا امپلائی بن سکتا ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کا امپلائی بن سکتا ہے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک ٹیکنیکل آدمی ہے اور کوئی جو ہے نا اس کی جو ہے نا یہ سارے شعبے اوپن ہے. ایجوکیشن میں آنا چاہتا ہے, ہر جگہ ایڈمنسٹریشن میں جانا چاہتا ہے, ایڈمنسٹریشن میں جانا چاہتا ہے. ابھی بھی جو ہے نا ان کے جو ہے نا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پبلک سروس کمیشن نے کافی پوسٹیں ایڈورٹائز کرنے والے ہیں. اس میں جو ہے نا ہیلتھ ٹیکنالوجی کے جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ جو ہے نا اپلائی کریں گے اور پتہ نہیں 500 سے اباؤ پوسٹیں کریٹ ہو رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہر ہاسپٹل جہاں پر ہمارے جو ہے نا ڈسٹرکٹ میں ہاسپٹل بن رہے ہیں, پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ڈائریکٹر خلیفہ گل نواز ہاسپٹل تھا, یہ 2003 اور 4 کی بات ہے. تو ہم نے وہاں پر ایک PC1 بنایا اور میں نے وہ 385 بیڈ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ میں نے ڈیزائن کیے, اس کے وارڈز میں نے ڈیزائن کیے. جب وہ میں یہاں پر لے آیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اور میں نے یہاں ان کو پریزنٹیشن اس پہ دی, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ڈسٹرکٹ بنو بہت چھوٹا ضلع ہے اور اس کے لیے آپ اتنا بڑا ہسپتال ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو ایگزامپل دی, میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں جب پڑھتا تھا تو اس وقت ہم لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں ٹریننگ کے لیے جاتے تھے اور سارے صوبے کے لیے ایک لیڈی ریڈنگ ہسپتال ایک ٹرشری کیئر ہسپتال تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا KTH بنا 76 میں, پھر اس کے بعد جو ہے نا 76 میں KTH میں جو ہے نا کافی وارڈزوں کی جو ہے نا ایڈیشن ہو گئی. LRH کی جو اسٹرینتھ تھی 800 وہ چلی گئی 2000 پہ بیڈز, اور جو KTH کی تھی اس کی جو ہے نا تقریباً 1600 بیڈز پہ کیپیسٹی چلی گئی. تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ ابھی جو ہے نا یہ HMC ہسپتال جو ہے نا وہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے باوجود کہ یہاں پر تیسرا ہسپتال بھی شروع ہونے والا ہے لیکن ابھی بھی ایک بیڈز پہ 2 پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں اور اس سے مین لوڈ جو ہے نا وہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اٹھا رہا ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کو بند کیا جائے تو ان ہسپتالوں میں آپ کو جو ہے نا قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ فیوچر کی پلاننگ ہونی چاہیے اور یہ جو پیرامیڈکس ہیں یہ جو ہے نا ان ہسپتالوں میں کام کریں گے, ان ہسپتالوں میں یہ لوگ جو ہے نا امپلائی ہوں گے اور ان کے لیے پھر یہی فیوچر ہوگا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل موجود ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا اور یہ تحصیل لیول تک جائے گا. تو فیوچر میں یہ ان کے لیے جو ہے نا ہمارے پیرامیڈک سٹاف کے لیے فیوچر بالکل برائٹ ہے اور کبھی بھی ان کے لیے بے روزگاری نہیں آئے گی بلکہ ان کو وہ ہر لائن پہ جو ہے نا جانے کے لیے اگر ان میں اپنی صلاحیت موجود ہے, اپنی پوٹینشیل موجود ہے تو انشاءاللہ ان کو ہر لائن میں کافی مواقع ملیں گے. الائیڈ ہیلتھ سائنسز پیرامیڈکس کی مستقبل تب تک ہے, تب تک روشن ہے جب تک دنیا قائم ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سر, اس میں بالکل سر. چونکہ آپ نے بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھا ہے,
میں یہاں سے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جاننا ضروری سمجھتا ہوں کہ الائڈ ہیلتھ سائنس کے کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹ کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، مطلب کن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے، مطلب اس میں آپ کا انسٹیٹیوشن سلیکشن بھی ہے، کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ مرض کی تشخیص ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبس چاہیے. اسی طرح ان کا ڈائریکٹ کنسرن پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب ہاسپٹلز وغیرہ کے ساتھ MOU. تو ان سب چیزوں کے روشنی میں آپ اسٹوڈنٹس کو انسٹیٹیوشن سلیکشن کے بارے میں بتائیں. ہمارے یہ پروگرام جو ہے نا BS پروگرام ہے. BS پروگرام 16 سال تعلیم ہے. اچھا سر. پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ FSC کرتا تھا اور FSC کے بعد وہ BSc کرتا تھا، BSc کے بعد وہ MSc کرتا تھا. ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ سلسلہ تھوڑا جو ہے نا سٹاپ کیا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ یا ایک اسٹوڈنٹ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو وہ FSC سے ہی اسی فیلڈ میں چلا جائے. اچھا. اور 4 سال تک وہی سبجیکٹ پڑھے تاکہ وہ اس سبجیکٹ میں کافی مہارت حاصل کرے. پہلے لوگ 3 سبجیکٹ لیتے تھے BSc میں، اور پھر ایک سبجیکٹ کے لیے جاتے تھے، 2 سال کے لیے MSc میں پڑھتے تھے. جی ہاں. تو ان کی اتنی مہارت نہیں ہوتی تھی. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے جو ہے نا کیمسٹری اور بیالوجی میں، زوالوجی اور باٹنی BSc میں پڑھی ہے، پھر وہ جاتا تھا اور 2 سال جو ہے نا MSc میں وہ زوالوجی صرف پڑھتا تھا. تو وہ MSc زوالوجی کہلاتا تھا، اور اس کی کوالیفیکیشن یا اس کی جو ہے نا جو اسکل ہوتی تھی وہ صرف 2 سال زوالوجی پڑھنے کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی اگر کوئی بھی زوالوجی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ BS زوالوجی پڑھے اور وہ FSC کے بعد صرف زوالوجی پہ توجہ دے. باقی سبجیکٹ انہوں نے وہاں سے ہٹا دیے اور ان کو ایک ہی کنسنٹریشن جو ہے نا کریکولم دے دیا کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں اور اس میں اپنی مہارت پیدا کریں. ہمارا بھی اسی طرح ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ اس نے FSC میں 50 پر پری میڈیکل گروپ میں 50% مارکس لیے ہیں اور وہ ہمارے پاس جو ہے نا اپلائی کرے گا، اور اکارڈنگ ٹو دا جو ہے نا اس نے ایٹا ٹیسٹ بھی دیا ہوا ہے، یا کبھی جو ہے نا اگر ہمارا یونیورسٹی کنڈکٹ کرتا ہے ٹیسٹ وہ اپیئر ہوا ہے، میٹرک کے وہ اس کے 10% مارکس ہیں، تو اس سے ہم ایک میرٹ لسٹ بناتے ہیں اور اس کو ایڈمیشن مل جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف دی ہماری اسپیشلٹی. کہ اگر انیستھیزیا میں جگہ ہے تو ہم اس میں اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اگر اس کی چوائس ریڈیالوجی ہے تو ہم ریڈیالوجی میں دیکھتے ہیں، اگر ریڈیالوجی میں جگہ نہیں ہے تو اس کو سیکنڈ جو آپشن ہوتا ہے اس میں اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. سر یہ جتنے پروگرامز کی آپ نے ذکر کی ہے ان کے لیے سر لیبس کی کیا صورتحال ہے سر؟ اگر ہم اور پھر جب ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم 1 سال تک ان کو بیسک پڑھاتے ہیں. اچھا سر. ہمارا بیسک پروگرام جو ہے نا وہ اس میں ہیومن اناٹمی، ہیومن فزیالوجی اور انگلش، میتھمیٹکس، پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات، کمپیوٹر سائنس، یہ سبجیکٹ ہم اس کو پڑھاتے ہیں. 1 سال پڑھانے کے بعد، اور ان اسٹوڈنٹ کو ہم نے چوائس ہوتی ہے کہ وہ 1 سال تک کسی بھی لائن میں وہ اپنی جو ہے نا ٹرانسفر یا شفٹ ہو سکتا ہے. ریڈیالوجی میں آیا ہے اور وہ شفٹ ہونا چاہتا ہے انیستھیزیا میں، ہم شفٹ کریں، کیونکہ سب یہ بیسک پڑھاتے ہیں. اس میں ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے کہ تھیوری کلاسز جو ہے نا کے علاوہ ہم نے جو ہے نا ان کے لیے پریکٹیکل کام کرنے کے لیے، فار ایگزامپل فزیالوجی کی لیب ہم نے، بایو کیمسٹری کی لیب ہم نے، اناٹمی کی لیب یہ اسٹیبلش کی ہیں. یہ اسٹوڈنٹ تھیوری پڑھنے کے بعد اس لیب میں جاتا ہے اور لیب میں یہ پریکٹیکل کام کرتا ہے، اور پریکٹیکلی اس کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے تھیوری میں پڑھا تھا وہ آپ یہاں پر دیکھ لیں اس کو. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ امتحان میں بھی ہم اس سے تھیوری کا امتحان کا علیحدہ پیپر ہوتا ہے اور پریکٹیکل کا پھر ہم علیحدہ اس سے امتحان لیتے ہیں. اس میں وہ باقاعدہ پریکٹیکل کی نوٹ بک فل اپ کرتا ہے اور وہ جو ہے نا اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو جو ہے نا اس کے مطابق گریڈ ملتا ہے. یہ جب 3rd 4th سیمسٹر اس میں تھوڑا بہت ہم ان کو کلینکل ٹریننگ دیتے ہیں اسی اسپیشلٹی کا. فار ایگزامپل ہے انیستھیزیا کو انیستھیزیا کی ٹریننگ دیتے ہیں، ریڈیالوجی کو ریڈیالوجی کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور یہ 3rd اور 4th سیمسٹر میں تھوڑا ہم ان کو کلینکل ٹریننگ بھی دیتے ہیں، جن کو ہم ہاؤس جاب بھی کہتے ہیں. ہاں. پھر اس کے بعد جب وہ 5th میں جاتا ہے تو 5th 6th 7th سیمسٹر میں
ان کو پھر ہم ایک ایک مہینے کے لیے ہاسپٹل بھجواتے ہیں اچھا جی، اچھا تاکہ وہ جو ہے نا ہاسپٹل اورینٹڈ ہو جائے. ٹھیک سر. وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے, اس کا جھجک ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک سر. اس کو ویسے بھی اگر ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی اسپتال میں کوئی جاتے ہیں تو لوگ گھبرائے ہوتے ہیں, سر. ڈاکٹر سے بھی خوف آتا ہے, اپنی جو ہے نا وہ ہسٹری بھی بیان نہیں کر سکتا ہے, تو اس طرح ایک جھجک ہوتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہمارا ایک سپروائزر جاتا ہے. اچھا. یہ سپروائزر اس کو جو ہے نا وارڈ میں, آپریشن تھیٹر میں, ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ سپروائز کرتا ہے. یہ پیشنٹ ایگزامن کرتے ہیں, یہ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں. یہ ہماری جو ماڈرن اور جو ہے لیٹسٹ یہ مشینری ہیں ان کو یہ ہینڈل کرتے ہیں, اور یہ جو ہے نا ان کو کافی اس پہ مہارت حاصل کرتے ہیں. تو 5th سیمسٹر میں ہم ایک مہینے کے لیے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر 6th میں پھر 1 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں, اور 7th میں پھر ہم 1 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں. ان ٹریننگ کے لیے ہم نے باقاعدہ پشاور میں, ڈسٹرکٹ پشاور میں 9 ہاسپٹل کے ساتھ ہم نے MOU کیا ہوا ہے. اچھا جی, ماشاء اللہ. اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو ویلکم کرتے ہیں, وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو الاؤڈ کرتے ہیں اپنے ہاسپٹل میں. ایک MOU کے تحت ہم ان کو وہاں پر بھیجتے ہیں. اور ان اسٹوڈنٹ کو وہاں سب کچھ, کسی بھی جگہ ایسی ریسٹرکشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ یہاں نہیں جا سکتے. نہیں, وہ جو ہے نا ہاسپٹل کا پروٹوکول فالو کرے گا, اور وہ جو ہے نا ہر ایک جگہ پہ جانے کے لیے وہ تیار ہوگا. ایکسس ہے. اور یہ جو ہے نا اس کے علاوہ 2 MOUs ہمارے جو ہے نا وہ انڈر پروسیس ہیں. جو ابھی 9 ہمارے MOU ہوئے ہیں. ہمارا ایک فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے جو پشاور کینٹ میں ہے. ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز ہے, وہاں پر بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ٹریننگ کرتے ہیں. ہمارا جو ہے نا ایک برن اینڈ سرجیکل سینٹر ہے حیات آباد میں. ہمارا جو ہے نصیر اللہ بابر میموریل ہاسپٹل کوہاٹ روڈ پہ ہے, اس پہ ہے. الخدمت ہاسپٹل ہے میں, وہاں پر بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا میڈیکل مقصود میڈیکل کمپلیکس رنگ روڈ پہ ایک ہاسپٹل ہے 230 بیڈس کا, وہاں پر بھی ہمارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں. ابھی ہمارے جو ہے نا پچھلے روز بھی انسپیکشن ہوئی ہے, اور پیراپلیجک سینٹر جو کہ ہمارے DPT کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بہترین ٹریننگ سینٹر ہے, اس کے ساتھ بھی ہمارے MOU انشاءاللہ 1-2 دن میں ہو جائے گا. تو یہ اسٹوڈنٹ وہاں پر ان کی تھوڑی جو ہے نا ایک انکریجمنٹ بھی ہو جاتی ہے, اور یہ پیشنٹ کو ایگزامن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر سرحد یونیورسٹی میں ہم نے ان کے لیے یہاں پر بھی اسکل لیبس ڈیولپ کیے ہیں سر. اور وہ اسکل لیبس اینستھیزیا کے لیے جو ہے نا اناٹمی کے لیے, اس کے علاوہ جو ہے ریڈیالوجی کے لیے اور DPT کے لیے, یہ لیبس ماشاء اللہ ہماری اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبس ہیں. اور پشاور لیول پہ کسی بھی جگہ اس قسم کے لیبس ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں جو ہم نے ڈیولپ کیے. ہم نے اینستھیزیا کا اور سرجیکل کا ہم نے بالکل اس کو ایک ہاسپٹل کی شکل کی لیب جو ہے نا یہاں پر دی ہے. آپ جب وہاں پر داخل ہو جائیں گے آپ کو لگے گا کہ میں کسی ہاسپٹل میں داخل ہو گیا. آپ جو ہے نا ریڈیالوجی میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو کہیں میں جو ہے نا کسی ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں آ گیا ہوں. اگر آپ جو ہے نا کسی ڈینٹل میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ملے گا کہ یہ تو میں کسی ڈینٹل ہاسپٹل میں آ گیا ہوں. تو ہم نے 100% نہیں تو 90% کوشش کی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہی شکل ملے اور وہی ٹریننگ ان کو ہو, تاکہ یہ اگر یہ لوگ سکلڈ نہیں ہوں گے, یہ کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے, تو آگے یہ جا کے پھر ہاسپٹل میں کیسے ڈیلیور کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے سر. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے اپنے مصروفیات سے ٹائم نکالا, ہمارے معزز ناظرین کے ساتھ اپنے ایکسپرٹیز شیئر کیے. معزز ناظرین, ڈاکٹر فضل محمود صاحب سے بات ہو رہی تھی الائڈ ہیلتھ سائنسز کے بارے میں. انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. امید ہے آپ سب کو اپنے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے. مشعل راہ کی اگلی نشست میں ایک نئے عنوان کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.